یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید. بڑی مشہور کتاب ہے کتاب التوحید. تالیف ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی. ترجمہ کیا ہے پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی نے، جو مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کے فاضل ہیں. دارالسلام سے یہ ہے. دیکھیے اس کتاب التوحید میں کس قدر توہین کی گئی ہے. اس کا صفحہ نمبر 167 ہے، 167 167 یہ اس کا صفحہ نمبر ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 160 پر ہیں اب نمبر 49 ہے اولاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اور اس پر کہتے ہیں پھر حوا کی مرتبہ حاملہ ہوئی، شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا. ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام عبد الحارث رکھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا کہ یہی تفسیر ہے. یہ بات انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے منسوب کی ہے، لیکن خود حاشیے میں خود ہی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر اور علامہ ناصر الدین البانی نے ضعیف کہا ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد صفحہ 364 اور السلسلۃ الضعیفہ رقم الحدیث 342. یعنی کہ جو ان کی بیس تھی، بنیاد تھی، وہی ایک ضعیف روایت کی بنا پر تھی. اور جب وہ بنیاد ہی نہیں رہی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، پہلے نبی ہیں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اور ان کی زوجہ سید حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ مشرک کہنا اور ان پر شرک کا فتویٰ لگانا، یقیناً یہ کسی نجدی اور غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا ہی کام ہو سکتا ہے. اب یہ عبارت دوبارہ سماعت فرمائیے کہ انہوں نے نام اپنے بچے کا عبد الحارث رکھا. انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا کہ یہی تفسیر ہے، جبکہ قطعاً یہ اس کی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ یہ ضعیف روایت اور ضعیف روایات جو ہوتی ہیں وہ قابل استدلال نہیں ہوتی، ان پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. آگے پھر اگلی لائن کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے شیطان کا مانا تھا، نہیں کی. ان کا یہ شرک، یعنی ان کا یہ شرک کہہ رہے ہیں یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعت تھا، نہ کہ شرک فی العبادہ. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی غیر مقلدین کے فتنہ سے محفوظ رکھے. اسی گستاخی پر بس نہیں، یہ دیکھیے یہ تو تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ بے بھرپور گستاخی سے بھرپور جملہ مشہور کتاب توحید میں موجود تھا. اب آپ کے سامنے کتاب الوسیلہ ہے. یہ ان کے نوزائیدہ اسلام کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے، جن کے خود ساختہ نظریات اپنی مثال آپ ہیں. لیجیے کتاب الوسیلہ، شام امام ابن میاں. ترجمہ کیا ہے زیغم الانصاری نے، اسلامی اکیڈمی کی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 51 ہے، 51. صفحہ نمبر 50 اور صفحہ نمبر 51، 50 اور 51 پر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے صفحہ نمبر دے لیجیے، صفحہ نمبر شیاطین ملائکہ کے بھیس میں، اس کے برعکس شیاطین لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور انسانوں کا روپ دھار کر ان کے سامنے آتے ہیں. صفحہ نمبر 51 پر عبارت آج کی ہے، اور انسانوں کا روپ دھار کر ان کے سامنے آتے ہیں، لہذا لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. شیاطین کی بات ہوئی ہے. ان شیاطین میں سے کوئی کہتا کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں مسیح علیہ السلام ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. میں خضر علیہ السلام ہوں، میں ابو بکر صدیق ہوں،
میں عمر ہوں، میں عثمان، میں علی ہوں، کہتا ہے میں فلاں شیخ اور بزرگ ہوں۔ کبھی کبھی وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتا ہے یہ فلاں نبی ہے، یہ خضر علیہ السلام ہے، حالانکہ یہ سب جنات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے شہادت دیتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق ہے، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں اور فاسق بھی، ان میں گنہگار بھی پائے جاتے ہیں اور جاہل عبادت گزار بھی۔ دیکھیے ایسے جن کو خود فاسقار، کافر اور جاہل عبادت گزار کہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں، میں مسیح ہوں، میں محمد ہوں، میں خضر ہوں، میں ابو بکر صدیق ہوں، میں عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں فلاں شیخ اور بزرگ ہوں، یہ فلاں نبی ہے، یہ خضر علیہ السلام ہے، جبکہ یہ اللہ کے پیاروں کی سخت گستاخی ہے جو کہ ابن تیمیہ نے کی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ شیطان قطعاً اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اس نجد کے لیے جس نجد کے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی، اسی نجد کے لیے دیکھیں وہابی کیا کچھ کہتے ہیں۔ کیا یہ غلو فی الدین نہیں؟ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، تاریخ وہابیت حقائق کے آئینے میں۔ ڈاکٹر محمد بن سعد نے یہ کتاب لکھی ہے، دارالسلام نے چھاپی ہے، اور اس کے اندر نجد کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور اس نجد کے لیے یہ صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ سلام بھیج رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں پر سلام بھیجتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سماعت فرمائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو، اور رسولوں پر سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے اور رسولوں پر سلام ہو، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سلام علی نجد، سلام علی نجد ومن حل فی نجد۔ آپ کے سامنے اس کتاب کا صفحہ 49 ہے، صفحہ 49 ہے اس کا 49، اور یہ دیکھیے یہی ڈاکٹر سعد لکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد بن سعد ہیں، اور یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر محمد بن سعد کہتے ہیں کہ فی تحریک اور شیخ عبد الوہاب کی مدح سیدھا کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور نہایت متنازع ایک غیر اسلامی لیڈر کی مدح میں قصیدہ کے ان کے نزدیک جائز ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدح میں ایک قصیدہ کہا جس کا پہلا شعر یہ ہے، سلام علی نجد ومن حل فی نجد، سلام علی نجد ومن حل فی نجد۔ یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ صفحہ نمبر اس کا 50 ہے۔ کہتے ہیں نجد اور نجد کے رہنے والے پر سلامتی ہو، اگرچہ دور سے میرا سلام کہنا کوئی نفع مند نہیں ہے۔ جی ہاں، جو نجدی ہوتا ہے وہ رسولوں پر نہیں بلکہ نجد پر سلام بھیجتا ہے، یہ ان کی قسمت ہے، یہ نجد پر سلام بھیجتے ہیں، نجدیوں پر سلام بھیجتے ہیں، نجد کے رہنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں، اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے رسولوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔